الہی کسی کی سب ہجر رو کر کٹے، الہی کسی کی سب ہجر سو کر کٹے، الہی یہ کیسی سب ہجر ہے، نہ رو کر کٹے نہ سو کر کٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میری اور آپ کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ دین بقدر ایمان زندگی میں آتا ہے، دین بقدر زندگی میں ایمان ہے اتنا دین ہے۔ نہیں کہ ہر ایک آدمی دیندار بن جائے گا، جتنا ایمان کا گرہ بڑا ہوا ہوگا اتنا ہی دین ہوگا۔ ایمان اتنا بڑھے گا جتنی ایمان کی محنت کرے گا، کیونکہ ایمان محنت سے بنتا ہے۔ اسلام حق ہے، اسلام کے لیے 4 ماہ کی محنت بھی حق ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے علماء اکرام کہ ایمان مجاہدے کی بھٹی میں پکتا ہے، ایمان مجاہدے کی بھٹی میں پکتا ہے اور قربانیوں سے پرواز کرتا ہے۔ بات کو سمجھنا، جب بنے گا تو قربانیاں دے گا تو پھر پرواز کرے گا۔ حقوق العباد کی ادائیگی سے پھلے گا اور پھولے گا، حقوق العباد کی ادائیگی سے پھلے گا اور پھولے گا، اور ہجرت سے باقی رہے گا۔ ہجرت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے، ایک ہجرت گناہوں کو چھوڑنا، بھی اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ میری زندگی میں یہ گناہ ہے، یا اللہ یہ گناہ میں چھوڑ دوں تو مجھے توفیق دے۔ مسلمان کی سب سے بڑی کیمی ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جس دن مسلمان گناہ کو گناہ سمجھنے لگے گا اس دن مسلمان پاک ہو جائے گا۔ جب تک مسلمان پاک نہیں ہوگا اللہ کی رحمت اس پہ نہیں اترے گی۔ اس لیے ایمان کی محنت ہے۔ صحابہ نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، اس لیے مکہ کے اندر احکامات نازل نہیں ہوئے، مکہ کے اندر احکام نازل نہیں ہوئے۔ کیوں نازل نہیں ہوئے مکہ میں؟ کہ ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا۔ 10 سال اور 6 مہینے تک صحابہ مستقل ایمان کی سیکھنے کی محنت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اے ایمان والو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے، یہودی سے کہہ رہے تم کلمہ پڑھ لو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں سب پھر ناکام۔ ارے پڑھتے ہیں نا کلمہ پھر ناکام، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان والا ناکام کیوں ہے؟ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور صحابہ دعوت دے رہے مشرکین کو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ پڑھ لو۔ وہاں کلمے میں کامیابی بتائی جا رہی ہے، یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد ناکامی ہو رہی ہے۔
بھلا کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس جہاں میں نہ اس جہاں میں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کلمہ اس وقت تک آدمی کو نفع نہیں دیتا جب تک یہ کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے، کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ سب سے بڑا گناہ مشکات کی حدیث میں 72 گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ 72 کبیرہ گناہ ہے، مشکات کی حدیث ہے، پڑھ لینا۔ سب سے پہلا گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا، اس کے حق کے ساتھ اس کو نہیں کرنا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت جی آپ کے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ ہر دعا میں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہ معاف کر دے، جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ دین کی محنت نہ کرنا، دین دوسروں تک نہ پہنچانا، دین پہ نہ چلنا، یہ گناہ عظیم ہے۔ شراب کوئی پیتا ہے اس کو گنہگار سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ بولے یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ زانی کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ دین کی محنت نہ کرنا اور دین کی محنت دوسروں تک نہ پہنچانا، اس کو مسلمان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اطمینان پیدا ہو گیا، اور اطمینان آدمی کے اندر کفر پیدا کر دیتا ہے۔ اطمینان آدمی کو کفر کے درجے میں لے جا کے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ ہر وقت متفکر تھے، حالانکہ بشارت ہے صحابہ کے پاس۔ اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، اے علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اب بتاؤ اس سے بڑی بصیرت ہے کوئی؟ ارے بولو نا، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے، اے علی تیرا گھر میرے گھر کے، اللہ اکبر۔ بولی رات کو محراب کے اندر آپ کے خادم فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح رویا کرتے تھے رات کو کہ کسی جانور نے آپ کو کاٹ لیا ہو۔ ہے تو صحابہ مستقل واقعہ لکھا ہے کہ کسی جانور نے آپ کو اس طرح کاٹ لیا ہو کہ آپ تل ملاتے تھے، سفر لمبا ہے توسا کوئی نہیں میرے پاس۔ کبھی ہمیں فکر مند ہوتے، کبھی صحابہ گھر پہ لیٹ رہے ہیں، رات کو بے چین ہو رہے صحابی، ہم بے چین ہوتے ہیں، بولے یار دھڑکن ہوگی، بولا روٹی زیادہ کھا لیتے تو گیس ہوگی، بولا کم کھا لے تو گیس، زیادہ کھاو تو گیس۔ پریشان ہم اس سے، اور صحابہ بے چین ہو رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہو کیا کہہ رہے وہ صحابی، قبر کی آگ ستا رہی ہے، جہنم کی آگ ستا رہی ہے۔ کبھی ہم نے کہا ایمان رکھتا ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے دونوں مناظر نہیں ہیں، نہ جنت کے مناظر ہے نہ جہنم ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کے سامنے دونوں چیز موجود تھی، دونوں موجود تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ گھر پہ آتا ہے، بیوی کی ران پہ سر رکھتا ہے۔ اب یہاں تو کھیل تماشے کی ضرورت ہے کہ بیوی کے پاس ہے ہنسی مذاق، بیوی کی ران پہ سر رکھ کے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ رو رہے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ آخر مرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، کیا بنے گا؟ کیا کہہ رہے؟ ایمانداری سے بتاؤ ہمارے اندر یہ کیفیت ہے؟ کیونکہ ہم مطمئن ہیں، ہم بولتے ہیں لیکن جنت ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم بولتے ہیں مگر جہنم ہمارے سامنے نہیں ہے۔ دونوں کا تصور ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ والے مراقبہ کرتے تھے تصور پیدا کرنے کے لیے، جنت کا، جہنم کا، آخرت کا، قبر کا تصور کرتے تھے کیا ہوگا میرا۔ وہ اپنے آپ کو زندوں میں مردوں کی فہرست میں رکھ کر سوچتے تھے کہ میں قبر میں جا رہا ہوں، اب میں قبر میں چلا، لوگ مجھے دفنانے کے لیے چلے، قبر میں رکھا جاؤں گا، فرشتے آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے کیا لے کر آیا، بتا کیا لے کر آیا، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ ہماری کیفیت بنتی ہے کبھی؟ کیونکہ وہ محنت نہیں ہو رہی، جو محنت مطلوب ہے وہ محنت ہو نہیں رہی۔
جو محنت مطلوب ہے وہ محنت، ایک آدمی اپنی دکان میں 10 لاکھ کا سامان ڈالے، 10 قسم کی ویرائٹی ڈالی، اب 10 لاکھ کا سامان بیچنے کے لیے دکان تجھے 10 گھنٹے مانگے گی. ارے صحیح ہے غلط ہے؟ دماغ بھی تسلیم کرتا ہے، دل بھی تسلیم کرتا ہے، اور جسم محنت کے لیے تسلیم ہو جاتا ہے. تیری دکان کا سامان بیچنے کے لیے تجھے 10 گھنٹے چاہیے، اور دین کی محنت کے لیے تیرے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے. نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، نماز تو تیرے ذمن میں ہے. ارے بولو صحیح غلط ہے؟ دین کی محنت کرنے کو تیرا دل نہیں چاہتا، اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے. یہ تو ترتیب بنائی علماء نے. لوگ کہتے ہیں 2.5 گھنٹے، 8 گھنٹے، 16 گھنٹے، سالانہ 4 مہینے، 6 مہینے. اللہ نے تو مومن کی پوری جان مال کا سودا کیا ہے کہ ہم نے مومن کی جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. ہم تو بکے ہوئے ہیں. اب بکا ہوا خیانت کر رہا ہے، بکا ہوا خیانت کر رہا ہے. خائن کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، خائن کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. ہم تو محنت کریں جس طرح ہمیں کہا گیا، انتقن محنت. اس کے فرمانے کہ اتنی محنت کریں، اتنی محنت کے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تم مسجدوں کے باہر نکلو، ایمان کو اس طرح بولو، اس طرح ایمان کو بولو کہ تمہیں خود کو اپنے اندر سے خفیف شرک نکلتا ہوا نظر آنے لگے. چھوٹے چھوٹے جو بت بنے ہوئے ہیں نا اندر، شرک خفیف کے معنی چھوٹے چھوٹے، تمہارے اندر سے خفیف شرک تمہیں نکلتا ہوا نظر آنے لگے. شرک 4 لائن سے پیدا ہوتا ہے. ابھی عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ قبروں پہ جانا ہی شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے. ابھی اس کو پتہ ہی نہیں شرک کی کتنی قسمیں ہیں. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، یہ کھیتی تجھے شرک میں مبتلا کر دے گی اگر تیری ذہنیت اور تیری سوچ غلط ہو گئی تو. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، کھیتی اپنی سطح پر آ جاتی ہے، لہلاتی کھیتی. آدمی جب کھیتی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں دیکھتی ہری بھری کھیتی دیکھتی ہے، آنکھ دیکھتے ہی زبان بول اٹھتی ہے اب تو میرے سارے کام. کان سن رہا ہے اس بات کو، سن رہا ہے نا، دل میں بات پہنچ رہی ہے، دماغ اس کو تسلیم کرے گا کہ یہ شرک پہنچنے کے اسباب ہے سارے، شرک پہنچنے کے اسباب ہے سارے. وہ مجنونہ تھی، فضل ستار میں کے لکھا نا کہ ایک مجنونہ کو دیکھا کہ جنگل میں دیکھا ہری بھری کھیتی ہے. کہا کس کی ہے؟ کہ میرے رب کی ہے. کیا کہا اس نے؟ تھوڑی دیر بعد کھیتی ختم ہو گئی. بہلول نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ اسی نے لگائی اسی نے مٹا دی. یہ ایمان ہے. اسی نے لگائی، یہ ایمان ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان. دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے. یہ بات اتنی جلدی پیدا نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ اے عمر اعلان کر دو لوگوں میں جنت میں تو ایمان والے ہی جائیں گے. ایسے تھوڑی، اس کے پیچھے راز ہے. ہاں بہت بڑا راز ہے اس کے پیچھے. اے ایمان والو اعلان کر دو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس لیے ایمان کی محنت شرط ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ تم بستی میں اس ایمان کو بولو. ایک ایک فرد کے پاس تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے، ہر نبی نے فردن فردن لوگوں کو سمجھایا ہے. ایک ایک بندے کو جا کر اللہ کی طاقت کو سمجھایا ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھایا ہے. اللہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے. ہر آدمی اس بات کو تسلیم کر لے اور اپنے ایمان کو بنانے کی نیت سے دعوت دینا ہے. جب تک آدمی اپنے ایمان کو بنانے کی نیت سے لوگوں کو دعوت نہیں دے گا، یہ دل میں اگر مومن کی حقارت لے کر آئے گا ناکام ہو جائے گا. یہ نہیں کہ یہ آدمی بے نمازی ہے، یہ آدمی ایسا ہے. نہیں نہیں، میں تو اپنے ایمان کو بنانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ میرا ایمان بن جائے. اس لیے دعوت تو داعی کے لیے ہے. دعوت کس کے لیے؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داعی، تمام صحابہ داعی. اس لیے دعوت کی نسبت خود کی طرف ہے.
مولانا اصغر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے جو چیز تم کو تمہارے اندر پیدا اس کی دعوت دو. دعوت شرط ہے ایمان بنانے کے لیے، ایمان کا خاصہ دعوت ہے. جب ایمان بنے گا نا تو نماز سے مسئلے حل ہوں گے. ایمان نہیں بنے گا جب تک نماز سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایمان بنے گا دعاؤں سے مسئلے حل ہوں گے. ایمان نہیں بنے گا دعا سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایمان بنے گا ذکر کے ذریعے اللہ کی رحمت نازل ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی ذکر کرتا ہے صالحین اور نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، عام لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں برستی. عام لوگوں پر نہیں برستی. صالح، نیک، متقی بننا ہے، محنت سے بنے گا. میں نے شروع میں کہا نا کہ مجاہدے کی بھٹی میں ایمان پکتا ہے اور قربانیوں سے پرواز کرتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی سے پھلتا اور پھولتا ہے اور ہجرت سے باقی رہتا ہے. ہجرت میں نے بتایا ایک وہ ہجرت جو اپنے وطن سے کو چھوڑے، ایک گناہ کو چھوڑے. ایک بادیہ ایک آبادی. صحابہ کو اللہ پاک نے پورا 100% اور صحابہ پاس ہوئے 100%. آج ہمارا دھیان کہاں ہے؟ 100% چھوڑو، ہم سے اللہ 10% مانگ رہا ہے. کتنی مانگ رہا ہے؟ تم 10% دے دو میں تمہیں 100% والوں میں شامل کر دوں گا. آج ہم کہاں سے دین لوگوں تک پہنچائیں گے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھو صحابہ نے یہ دین کیسے ہم تک پہنچایا. اس لیے دین جو ہے نا، دین پلین میں نہیں آیا، یہ دین ٹرین میں نہیں آیا، یہ دین بسوں میں نہیں آیا، یہ دین صحابہ کے خون پہ سفر کر کے یہاں آیا ہے. صحابہ کے بچے یتیم ہوئے ہیں، صحابہ کی بیویاں بیوہ ہوئی ہے، صحابہ کی خواہشات قربان ہوئی ہے، صحابہ کی چاہت ویران ہوئی ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ زبیر تجھے فلاں مارکے پہ جانا ہے. اب گھر میں بیوی ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، بالکل قریب ہے. اکیلی اسماء رضی اللہ عنہ گھر میں کیا ہے؟ اکیلی ہے. زبیر رضی اللہ عنہ گھر پہ آئے، اپنی بیوی سے کہا اسماء رضی اللہ عنہ سے میرا بستر تیار کر، مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے. گھر میں کھانے کے لیے گندک نہیں، ایک گندم نہیں ہے، ایک گندم نہیں ہے، بلکہ ایک دن کا 2 دن کا فاقہ علماء نے لکھا ہے فاقہ ہے. حاملہ عورت کو کتنی بھوک لگتی ہے پوچھو مت، فاقہ ہے گھر میں. اسماء رضی اللہ عنہ کو جب زبیر رضی اللہ عنہ کہا کہ مجھے مارکے پہ جانا ہے، کسی محاذ پر مجھے جانا ہے، بیوی بستر تیار کر رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. سکھایا تھا دین کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ مت بننا. اسی اسماء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ یہ مرد حضرات جمعے کی نماز میں شریک کرتے ہیں، یہ حج اور بیت اللہ پہ جاتے ہیں، جماعت کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، ہم گھر پہ رہتے ہیں ان کے بچوں کو پالتے ہیں، ہم گھر پہ رہتے ہیں ان کی غلامی کرتے ہیں. ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بہتر سوال آج تک کسی نے نہیں کیا. پھر فرمایا سن اے اسماء، جس عورتوں نے تجھے قاصد بنا کے بھیجا ہے ان تک جا کے پہنچا دینا کہ تم اپنے مردوں کو راہ خدا میں جانے کے لیے تیار کرتی ہو. یہ جتنے نیک اعمال کرے گے سب کا ثواب تمہیں ملے گا. یہ لو سب ابھارا گیا ہے، فضائل پہ ابھارا گیا ہے. ابھارنے سے اس لیے فرمایا کہ جب دور صحابہ میں فضائل پہ محنت تھی، 100% امت اللہ کے حکموں میں کھڑی تھی. آج فضائل کی محنت چھوٹ گئی، آج فضائل کی محنت چھوٹی بھی. فضائل آنکھوں سے اوجھل ہے تو ایک حکم بھی اللہ کا زندہ نہیں ہے آج، حتیٰ کہ نماز جیسا اہم ترین حکم بھی اللہ کا زندہ نہیں ہے. بیوی نے بستر باندھ اسماء رضی اللہ عنہ نے زبیر رضی اللہ کے راستے میں چلے گئے. اب گھر میں تو کچھ نہیں ہے، جماعت میں چلے گئے. مفتیان فتویٰ دیتے ہیں نا، ارے فتویٰ دیتے ہیں نا، یہ فتویٰ قیامت کے میدان میں پکڑے گا اس مفتی کے فتوے کو. اگر یہ فتویٰ جائز ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑے گا، یہ فتویٰ نہیں پکڑ سکتا. نبی خود موجود ہے، نبی خود موجود ہے.
آپ کی چہتی بیٹی گھر میں فاقہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کس میں لگے ہوئے؟ جس دین کو اللہ کے نبی لے کر آئے اس دین کو پہنچانے میں محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جانتے تھے علی اس کام میں لگے جس کام کو میں لے کر آیا، فاقہ برداشت ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ رو رہی گھر میں بیٹھ کر، شام کا وقت ہوا، یہودی کے گھر میں گوشت پکا۔ پہلے زمانے میں گوشت پکتا تھا، خوشبو آتی تھی، آج کل نہیں آتی ہے۔ کاٹنے والا بھی بے ایمان، بکرا بھی بے ایمان، دونوں بے ایمان۔ پتہ نہیں کدھر کدھر کیا کھا کے مالک خوش ہوتا ہے، اور مالک بھی ایسے، اللہ حفاظت کرے۔ آج کل تو مالک خوش ہوا، اگر بکری کا دوسرے کھیت میں چلیا نا، بولا چوکا پیٹ بھری ہے، بولا کیا کہا؟ یہ میں نے دیکھا ہے کہ پیٹ بھری ہے چوکھا، بولا سیاڑی بکری ہے، بولا سیاڑا سر ہے، بولا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیس سالی آ گئی، سب کے جانور دبلے پتلے، آپ کا اونٹ ایک دم تکڑا ہو رہا ہے۔ بیٹے بولا کیا کر رہا ہے؟ سب کے اونٹ تو تھکے ہوئے، تیرا اونٹ کہیں بیت المال کے کھیت میں چرتا ہے۔ ارے باپ رے، بولا لو 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 اس اونٹ کو لو، فوراً بیچا، اس کو پیسہ خریدا، بیت المال میں ڈالا۔ کہاں سے لاؤ گے وہ دین؟ یہ دین کی ضرورت ہے۔ بیٹے سے خطا ہو گئی، حضرت کے بیٹے سے خطا ہو گئی، خود امیر المومنین ہے، خود خلیفہ ہے، خود جج ہے، فیصلہ کیا۔ قاضی نے کہا، وکالت کرنے والوں نے کہا، امیر المومنین آپ کا بیٹا ہے، کہ انصاف تو انصاف ہے، انصاف تو انصاف ہے، کہ 100 کوڑے لگاؤ اس کو۔ کتنے کوڑے لگاؤ؟ 70 کوڑے بیٹے کا انتقال ہو گئے۔ ہے ایسا حاکم کوئی؟ ارے ہے ایسا کوئی حاکم؟ ہے ایسا کوئی مسلمان جو گناہ کرنے پر بیٹے کو سزا دے دے؟ آج کل تو ہے بیٹا غلطی کریا تو باپ کو تو فکر مت کر، میں ہوں نا، بس ہمارے بس بولا۔ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کی ذات کا علم نہیں اس کے پاس۔ بیٹا انتقال ہو گیا، رات کو بیٹا خواب میں، ابا دنیا میں سزا دے کر آخرت کی سزا سے چھڑا لیا۔ کیا کہا؟ آخرت کی سزا سے بری کروا لیا آپ نے۔ عمر جانتا تھا اللہ کو، رضی اللہ عنہ، عمر جانتا تھا اللہ کو۔ ہم جانتے نہیں ابھی اللہ کو، ہم نہیں، ابھی تو زبان پر ہے، اور زبان تو منافق ہے۔ زبان کیا ہے؟ ایسی منافق ہے، میرے دادا حاجی اسحاق اکثر فرمایا کرتے، بیٹا زبان تو منافق ہے۔ کیا ہے زبان؟ کہ یہ وہ بھی کہتی ہے جو اندر ہے، اور یہ وہ بھی کہتی ہے جو اندر دونوں بولتی ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کھیل سارا یہاں۔ اس لیے اللہ نے کہا ایمان بالقلب، ایمان یہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہ تو اظہار ہے۔ بالقلب ایمان یہاں ہے، اور یہاں لانے کے لیے مکی زندگی 13 سال تک، ہائے کیا بتاؤں، کیا کہوں، بڑی گہری بات ہے۔ اسی لیے ایمان کو سرمایہ کہا گیا ہے، ایمان کو سرمایہ کہا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان کا مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیسا؟ کما آمن الناس، وہ ایمان لاؤ جو صحابہ لے کر آئے۔ اسماء رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھی ہے، بھوک لگی، گوشت کی خوشبو نے پریشان کر دیا، حاملہ عورت، بھوک، فاقہ تھا، گوشت، دماغ میں ایک بات آئی، یہودی کے گھر پہ آگ لینے کے بہانے سے جاؤں گی اور وہ مجھے کہہ دے گی کھانا کھا لے، تو میں کھانا، اپنا بھی ہاں محرم، کھانے کے ٹائم گئے، کسی نے کہا جاؤ کھانا کھا لو، بھوک لگی تو بیٹھ گئے۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے دستک دی یہودی کے گھر پہ، کہا کون؟ کیا اسماء؟ کیوں آئی ہو؟ کہ آگ لے لیں۔ اس نے آگ دے دی، اسماء رضی اللہ نے آگ لا کے پھینک دی۔ کیا کروں اس آگ کا میں کیا پکاؤں؟ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر خیال ہے دوبارہ جاؤں، دوبارہ پھر گئی یہودی کے گھر پہ، کہ کون؟ کا اسماء۔ کہ کیا لینے آئی ہو؟ کہ آگ۔ کہ ابھی تو لے کر گئی تھی۔ کہ بجھ گئی، دوبارہ دے دوں، دوبارہ دے، دوبارہ پھینک دیا، اس نے نہیں پوچھا کھانے کا، تنگ آ کے بیٹھ گئی۔ عیسیٰ وقت ہے، دعا مانگ، اے اللہ تو ہی میرے حال کو جانتا ہے، تو ہی میرے حال کو جانتا ہے،
تو ہی کھلا سکتا ہے، تو ہی پلا سکتا ہے۔ یہودی گھر پہ آیا، دیکھو زمانے کا یہودی بھی کیسا ہے۔ یہودی گھر پہ آیا، پاؤں کے نشانات دیکھے، اپنی بیوی سے پوچھا کون آیا تھا؟ کہا اسماء آئی تھی۔ کہا کیا مانگ رہی تھی؟ کہ آگ مانگ رہی تھی۔ شوہر نے کہا ارے بیوقوف، وہ آگ نہیں مانگ رہی تھی، اسماء رضی اللہ عنہ بھوکی ہے، زبیر اللہ کے راستے میں گیا ہے، تیرا کھانا تیرا گوشت مجھ پر حرام ہے جب تک اسماء کھانا نہ کھا لے۔ یہودی بھی قدر کرتا تو اکرام تو یہودی بھی کرتا ہے۔ ابو جہل بہت بڑا سخی تھا، ابو جہل بہت بڑا سخی تھا، مگر ایمان کے بغیر سخاوت۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ سے اپنا رابطہ کرو۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گجے میں جا رہے ہیں، سب کو توسا دیا، سب کو کھجور توسا دے دیا، سب کو سواری، سب کو۔ حذیفہ ایک بوڑھا صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا بھول گئے، نہ توسا ہے نہ سواری ہے، انہوں نے مانگا بھی نہیں، رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی آگے آگے چل رہے، آپ آگے چل رہے ہیں، سواریاں پیچھے چل رہی۔ حذیفہ رضی اللہ بوڑھا صحابی ہے، پیچھے اللہ سے شکوہ کر رہا ہے، اے اللہ تو جانتا حذیفہ بھوکا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اور سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ آسمان میں ہلچل مچ گئی، اللہ نے جبریل کو کہا جبریل زمین کے اتر، میرا حذیفہ بھوکا ہے۔ یہ تعلق تھا صحابہ کا، کانٹریکٹ۔ ہمارا کانٹریکٹ نہیں ہو رہا، لائن کٹی ہوئی ہے، بل نہیں بھرتے برابر، اس لیے بجلی نہیں آ رہی، بٹن تو بہت باری باری لگاتے ہیں، چٹ پٹ کرو، لائن کٹی ہوئی کھمبے سے کیا فائدہ؟ لائن جڑوا لو، تار جوڑ دو گے بجلی آ جائے گی، بٹن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے کپڑے، اچھے لباس، کوئی عزت نہیں ہے۔ ایمان بن جاوے، کام بن جاوے۔ آسمان میں ہلچل مچی، جبریل زمین پہ آ گئے، اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے حضور کو کچھ دیا نہیں؟ وہ شکوہ کر رہے اللہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا یہ سواری، یہ توسا لے کے جا، حذیفہ کو دینا اور پوچھنا وہ کیا کہتے ہیں۔ دیا، رب السماوات والارض، قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تیرے نبی نے میں نے مانگا، تو جانتا ہے حذیفہ بھوکا ہے۔ یا اللہ صاحب جبریل آ رہا ہے، صحابہ کے ذکر پہ جبریل اتر گئے، صحابہ کے عمل پہ جبریل آ گئے۔ ہم بھی تو وہی ہیں، ہم نے وہ ایمان نہیں سیکھا، ہم نے وہ ایمان نہیں سیکھا۔ یہ اس کی محنت ہے۔ چلے چار مہینے لگانے کا مقصد کہ ہمارے ایمان کے اندر تازگی ہے، کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ رسول کیسے؟ کہ خوب کلمے کی کثرت، اس سے مراد کیا ہے؟ تم باہر جا کر خوب اللہ سے ہونے کو بولو۔ جماعت والوں نے بولنا بند کر رکھا ہے، اللہ سے ہونے کو بولنا بند۔ اور بھایا کیا حال چال ہے؟ رات کل مسجد میں کوئی کی بات ہے؟ یہ دعوت ہے سب جگہ، خالی نور نہیں، سب جگہ یہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت مسجد میں لاؤ، ایمان کے حلقے قائم کرو، بٹھاؤ، ایمان کی دعوت دو، نماز کی سیکھنے کی دعوت دو، علم کے تذکرے کرو، ذکر کی کیفیت بتاؤ، اللہ کے راستے میں کی تشکیل کرو۔ مسجد میں نہ ہے، اس کے گھر بیٹھو، بیٹھ کے دعوت دو، سمجھاؤ، من لسانی، تیری بات کوئی قبول کر لے، یہ دعوت ہے۔ چلتے پھرتے ہونا پر یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ جس طرح اپنے کاروبار کو مقدم سمجھتے ہو، اپنی دکان کو مقدم سمجھتے ہو، اسی طرح دعوت کے کام کو مقدم سمجھو۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا احلوا لکم تجارہ، تم کو بہترین تجارت، یہ بہترین تجارت ہے جس کو ہم تجارت نہیں سمجھ رہے۔ مولانا یوسف صاحب تو فرمایا کرتے تھے دین کی محنت کرنا، دین سیکھ کر دین دوسروں کو پہنچانا کا اتنا بہترین کاروبار ہے، اس کے ذریعے اللہ تجھے پالے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا، حضرت جی فرمایا کرتے تھے اس کام سے پلنے کا یقین پیدا کرو، اس کام سے پلنے کا یقین پیدا کرو، یہ کام تجھے
سارے نقشے اس کام سے زندہ ہوں گے، دنیا کی ساری بھلائیاں اس کام سے وجود میں آئے گی، دنیا میں امن اس کام سے وجود میں آئے گا، دنیا کے فتنے اس کام سے ختم ہوں گے۔ کوئی حکومت فتنے ختم نہیں کر سکتی، تم ہتھیار بناؤ کسی کو ختم نہیں کر سکتے، تم کچھ بھی کرو، دنیا میں امن جو آئے گا اس کام سے آئے گا۔ ارے صحابہ نے جب دین کی محنت کی تو امن کیسا آیا کہ ایک عورت چلی، ارے کہاں سے چلی؟ ہاں جی، ہیرا سے چلی، کہاں پہنچی؟ اکیلی واپس آئی، کیا کہا؟ میں نے لوگوں کیسا پایا؟ میرے بھائی باپ جیسے۔ آج کو بتا دو کہ بول دیں گے کس سے آتا ہے؟ پولیس سیکورٹری لگی پڑی تھی، کیمرے وہ کیا بولے کیمرہ نا، ہاں سی سی ٹی کیمرے، بتاؤ 2.5 لاکھ کے سی سی ٹی کیمرے لگا دیے، آدمی ہے کو نہیں کر رہی ہے کہ چکر دیکھا استاد کیا کر رہا ہے، ارے کیا کر سی استاد پڑھا رہے اور کیا کر رہا ہے استاد، ہر جگہ بے ایمانی پیدا ہو گئی۔ پھر کہتا ہے آئی مسلم، ارے کیا کہا مسلم؟ ایمان میں خرابی، پورے سسٹم میں خرابی۔ موبائل لیا ہے، آئی فون بول لگے 1 لاکھ کا ہو گیا، بیٹری کاٹ دے کتنے کا ہو جاؤ گا؟ ارے بولنا، بیٹری ایمان ہے، بیٹری کیا ہے؟ بیٹری ہے تو سارے فنکشن ہے، بیٹری نہیں ہے تو یہ ایمان نہیں ہے تو کیوں کو نہیں؟ یہ فنکشن اس سے چالو ہو گیا، اس کو بنانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بنانا پڑے گا، انت کن محنت کرنا پڑے گا۔ بناؤ گے؟ کون کون بنائے گا بتاؤ ذرا، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یا مسعود آدھا ہاتھ اٹھا رہا، آدھا ہی بنا سیا، بتاؤ کون کون راہ خدا میں اب سے نقد تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ بتاؤ۔ مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کے لیے بے چین، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ یہاں ناخن میں درد ہوتا ہے نا، پورا جسم بے چین ہوتا ہے، مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں لاکھوں لوگ بغیر کلمے نماز کے جا رہے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اس کے، ہمارے ذمے ہیں۔ حضرت جی مولیہ نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا اکرام ہے، رحم ہے یہ جہنم کے راستے پہ اسے جنت والے راستے پہ ڈال دو، یہ رحم ہے۔ ہاں اس کے لیے نکلنا پڑے گا، جان مال کو ضائع نہیں ہو کوئی آدمی، پکی بات ہے ضائع نہیں ہوگا۔ بتاؤ نقد کون تیار ہے؟ چلو باتیں تو سننے میں بولو مان مزہ تو آئی ہے، بولے ہاں بہت زور کی بات ہے، مزہ آ رہا ہے، بولے باتوں سے باتیں زندہ ہوتی، قربانی سے قربانیاں۔ بولو بھائی نقد تھا، میرے دادا کہتے تھے 3 بات، کہہ دے اور کر دے باجیگر کی علامت، نہ کہے اور کر دے سوداگر کی علامت، کہے نہ کرے منافق کی علامت۔ سوداگر بن جاؤ، تیار کون تھے لیکن تیار ہیں۔